ہے وہ اپنی مرضی والا، ہے وہ اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کر ایک عقل آباج شریکوں ہے سلطان و سب تے بادشاہانوں تختوں سٹے، تے بادشاہانوں تختوں سٹے، تے پل وچ کرے ویرانہ عاجز تے مسکینہ تائیں او دے تخت شہانہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهني في الدين. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہیں داخل کیے جائیں گے جنت میں، اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے نکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، شافع روز جزا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ دعا ہے اے اللہ، جو آیت مبارکہ میں تیرے قرآن دے وچوں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی، اے اللہ جنہ دا تذکرہ، جنہ لوگاں دا تذکرہ اس آیت دے اندر اور انہاں دا انجام ذکر فرمایا، اے اللہ سانو ساریانوں اتو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان نے، تنگ دست نے اور پریشانیاں دے وچ ڈگے ہوئے نے، اے اللہ اپنی رحمت نال انہاں واسطے آسانیاں فرما۔ اے اللہ فلسطین دے اور دنیا دے جس جس کونے تے مسلمان پریشان نے، یا اللہ سب دی غائبانہ مدد فرما۔ حضرات محترم، آیت مبارکہ تسی سماعت فرما چکے ہو اور اس دا ترجمہ بھی میں تساں احباب دے سامنے عرض کر دیتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میری گفتگو دا عنوان اودا مضمون جو میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتا سی، او تکبر دے موضوع دے اوپر بیان کیتا سی۔ اس دا ایک حصہ کہ تکبر کنا کنا لوگاں دے اندر پایا جاندا ہے،
اس دی وجہ علم ہو سکتا ہے، اس دی وجہ مال ہو سکتا ہے، اس دی وجہ حکومت ہو سکتی ہے، اور اس دی وجہ کنبا قبیلہ برادری ہو سکتی ہے۔ اور قرآن دے وچوں ہی کچھ مثالاں تساں احباب دے سامنے ذکر کیتیاں سن۔ اس دا ایک دوسرا حصہ جو وقت دی قلت دے پیش نظر میں تساں احباب دے سامنے عرض نہیں کر سکیا سا، کیونکہ اے نہایت ضروری ہے اور معاشرے دا اس دے نال بہت زیادہ تعلق ہے، لنک ہے، جوڑ ہے۔ اس واسطے اس صحیح مضمون نو آگے بڑھانا چاہواں گا۔ آج دی گفتگو دے اندر میں تواڈے سامنے اے بات رکھنا چاہواں گا تے تکبر دی وجہ تو جو سب تو زیادہ انسان دے اندر چیز پیدا ہوندی ہے او کیڑیاں چیزاں نے۔ انسان دی عادات دے اندر، انسان دے اعمال دے اندر، انسان دے کردار دے اندر، انسان دے رویے دے اندر، انسان دے میل جول دے اندر جو خرابیاں پیدا ہوندیاں نے، انہاں دے وچوں ایک دا تذکرہ تساں احباب دے نال عرض کرنا چاہواں گا۔ اور خرابی کیا ہے؟ مذاق کرنا، کسے نو حقیر جاننا، کسے نو گرا دینا، کسے دی تضحیق کرنا، کسے نو ذلیل کرن دی کوشش کرنا۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر ایک حدیث تواڈے سامنے بیان کیتی سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمت الناس، ایک تے حق نو جھٹلا دینا اور دوسرا لوگاں دی تحقیر کرنا، لوگاں دی تذلیل کرنا، لوگاں نو بے عزت کرن دی کوشش کرنا۔ اور جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر بھی اللہ نے پہلے فرمایا جڑے ساڈی آیات دی تکذیب کردے نے، جھٹلاندے نے، منن تو انکار کردے نے، اور اس تو بعد تکبر کردے نے۔ اور جو حدیث ہے فرمایا حق نو بتلانا، جھٹلانا، ختم کرن دی کوشش کرنا اور لوگاں دی تحقیق کرنا۔ ایسے ہی مضمون نو میں اس بات دے اوپر ہی آگے لے کے چلاں گا۔ حضرات، تکبر کیا ہے؟ غرور کیا ہے؟ تکبر دا معنی تساں احباب دے سامنے میں عرض کر چکا، اور غرور کیا ہے؟ غرور غرر دے وچوں ہے کہ دھوکا، فریب، انسان اپنے آپ نو دھوکے دے اندر مبتلا سمجھدا ہے۔ پتہ نہیں میں کی بن گیا، پتہ نہیں میری کی حیثیت ہو گئی ہے، میرے کول مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، حکومت آ گئی ہے، یا میں کوئی اچھے خاندان دے نال تعلق رکھنا۔ میرے بھائی، اے غرور دھوکے دا نام ہے۔ انسان اپنے آپ نو دھوکے دے اندر ہی لے کے لگا پھردا ہے۔ اور قرآن دی آیت نہیں جس دے اندر اللہ نے بڑے پیارے انداز دے نال بیان فرمایا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے سینیاں نو منور فرما لو۔ غرور دا معنی ذرا واضح کر دواں۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے انسان دنیا تے تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے آپ نو بڑا اعلیٰ تے افضل سمجھنے والے ایک بات نو یاد رکھ لے، ذہن نشین کر لے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے، ہر نفس نو موت آ کے رہنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ
یوم القیامہ جدوں دنیا تو چلے جاؤ گے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا دے اندر جو عمل کرو گے جو بھی بیجو گے جو بھی فصل لگاؤ گے جیڑا جیڑا عمل کرو گے اللہ فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دے دن تواڈے سامنے سارے نامہ اعمال تواڈے سامنے سارا تواڈا جیڑا ہے نامہ اعمال رکھ دیتا جائے گا دفتر رکھ دیتے جائے گا یا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون تواڈے سامنے تواڈا نامہ اعمال رکھ دیتا جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جنوں اللہ جہنم دیا کو تو دور کر لوے اور داخل کر دوے جنت دے اندر فقد فاز اور سمجھو کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا اللہ نے انہوں کامیابیاں عطا کر چڑیاں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وہ بندیا دنیا دیاں کامیابیاں دنیا دیاں کامرانیاں دنیا دیاں حکومتاں دنیا دے بنگلے دنیا دیاں کوٹھیاں دنیا دیاں جائیداداں دنیا دیاں طاقتاں کامیابیاں نہیں دنیا دیاں ساریاں جڑیاں نعمتاں نو جڑیاں اللہ تعالیٰ کافراں نو بھی عطا کر دینے اللہ مومناں نو بھی عطا کر دینے اللہ دیاں تقسیماں نے اے اللہ دیاں مرضیاں نے اے اللہ دیاں تقسیماں نے رب جنوں چاہے جو عطا کر دوے رب جنوں چاہے جو مرضی عطا کر دوے ہے او اپنی مرضی والا ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کر ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان و سب تے بادشاہانوں تختوں سٹے تے بادشاہانوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانہ عاجز تے مسکینہ تائیں او دے تخت شہانہ جو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر اللہ دے حد دے اندر استانے اللہ دے حد دے اندر کسے نو ذلیل کرنا ہے جنوں چاہے استان عطا کرے جنوں چاہے ذلیل کر دے میرے رب دے قبضہ قدرت دے اندر ساریاں چیزاں نے میں عرض کر رہے ہیں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بندیا تکبر نہ کریں غرور نہ کریں فخر نہ کریں اپنے آپ نو اچا نہ سمجھیں اے دنیا دا ساز و سامان سارا توخیرا سامان ہے انج سمجھ لو جی میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے سٹ دیتا جاندہ ہے دنیا دی حقیقت رب دے دربار دے اندر رب دی نظر دے اندر رب دے نزدیک ہے دی حقیقت ٹیشو پیپر دے برابر ہے تو میں عرض کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کملی والے علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ نے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ایک تے او جڑا قارون دا واقعہ تسی سماعت فرمایا ہے ایک حدیث توڑے سامنے عرض کردہ جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ٹوڑتا جاندے اپنے وال وائے ہوئے نے کپڑے سونے پائے ہوئے نے بڑی شان دے نال بڑی آن دے نال اور بڑے فخر اور تکبر دے نال جا رہے ہیں رب نو دی چال پسند نہیں آئی رب نو دا تکبر پسند نہیں آیا رب
نو دی اکڑ پسند نہیں آئی، رب نو دا چلنا پسند نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب نے زمین نو حکم دیتا، زمین پھٹ جاندی ہے، زمین دے اندر دنسدا جاندا ہے، دنسدا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک زمین دے اندر دنسدا جائے گا، زمین بھی انہوں قبول نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تسی دفناندے ہو زمین دے اندر، اسی اپنے مردیاں نو جڑے فوت ہو گئے نے جا کے دفنا دینے، کی ہوندا ہے؟ زمین قبول کر دیئے، کیڑے مکوڑے مٹی کھا جاندی ہے۔ لیکن متکبر انسان جیڑا ہے جس دے اتے رب عذاب نازل کر دین، پیارے پیغمبر نے فرمایا زمین بھی انہوں قبول نہیں کرے گی۔ ہونا چاہیے زمین دے اندر گیا ختم نہ، فرمایا زمین دے اندر جاندہ جائے گا، جاندہ جائے گا، دنستا جائے گا، زمین قبول نہیں کرے گی، قیامت تک یہ منظر چلتا رہے گا۔ ایسا واسطے اے کوئی چھوٹی گل نہیں، معمولی بات نہیں۔ اور جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ تکبر اور غرور دی وجہ تو سب تو پہلے جڑا عمل انسان دے تو سرزد ہوندہ ہے اور دوسرے دی تضحیق ہوندہ ہے، دوسرے دا مذاق اڑانا ہوندہ ہے، دوسرے نو نظران تو نیچے گران دی کوشش کرنا ہوندہ ہے۔ اور سورہ حجرات دے اندر رب نے بڑے ہوئی پیارے انداز مل سارے مسئلے بیان فرما دیتے نے۔ او اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلے اللہ کی فرما رہے نے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس دے اندر بھائی نے، آپس دے اندر انہاں دا جڑا تعلق ہے بھائی چارے دا۔ دوسری حدیث فرمایا مومن جڑے نے انہاں دی مثال انجے کل جسد ایک جسم دے برابر ہے۔ جسم دے کسے نو تکلیف پہنچ دیئے، سارا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن دی مثال انج سمجھو جویں ایک جسم ہے، ایک جسم نو جس طرح تکلیف پہنچ دیئے سارے جسم محسوس کردا ہے۔ ایک مومن نو تکلیف پہنچ دیئے سارے مومنہ نو تکلیف ہوندی ہے۔ اگے فرمایا کہ پہلے مومن دی ایک تعریف کر چھڑی ہے، رب نے ایک تمہید کس انداز نال بننی ہے، کس انداز نال گفتگو دا آغاز فرمایا ہے۔ پہلے مومن دی تعریف کر کے، مومن دی جڑی یہ دی نشانیاں بیان کر کے ہن اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو مومن جڑا بندہ ہوندہ ہے، اے ایمان والو جڑا کلمہ پڑھنے والا ہوندہ ہے، اے ایمان والو جڑا نبی دا امتی نبی دا پیروکار ہوندہ ہے، اے ایمان والو جڑا اپنے آپ نو نبی دا محب اپنے آپ نو کہلوانے والا ہوندہ ہے، او دے اندر اے خصلت نہیں پائی جاندی۔ کیڑی خصلت؟ لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم۔ قوم جڑا نا عربی زبان دے اندر ایک مرداں واسطے بولیا جاندہ ہے۔ جو قوم دا لفظ بولیا جائے گا مرداں نو مراد لیا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے دا مذاق نہیں اڑا سکتا اگر مومن ہے، اگر ایمان والا ہے، اگر دا دعویٰ ایمان لے آندہ ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى
ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ اے بندیو، اے میرے بندے، اگر تسی کسے دا مذاق اڑا رہے ہو، کسے دی تضحیق کر رہے ہو، کسے دا ٹھٹھا اڑا رہے ہو، کسے دی تذلیل کر رہے ہو، کسے نو نیچا دکھان دی کوشش کر رہے ہو، کسے نو ذلیل کرن دی کوشش کر رہے ہو، اللہ فرماندے نے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ یاد رکھو جدن تسی مذاق اڑا رہے ہو، دنیا دی نظر دے اندر، تواڈی نظر دے اندر، عام معاشرے دے اندر شاید او دی عزت نہ ہوئے، شاید او دی تکریم نہ ہوئے، شاید او دا مرتبہ مقام نہ ہوئے، شاید او دی برادری جڑی ہے کوئی تواڈی نظر دے اندر جڑی اعلیٰ برادری او دے نال تعلق نہ ہوئے، لیکن اللہ دی نظر دے اندر عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ رب دی نظر دے اندر پتہ نہیں سان نالو اعلیٰ تے افضل جیڑا ہے، رب دی نظر دے اندر عزتاں تے تکریم والا، تعظیم والا، توقیر والا شاید ہووے، جدا تسی مذاق اڑاڑے ہو، انہوں نیچ سمجھ کے، انہوں ہلکا سمجھ کے، انہوں غریب سمجھ کے، انہوں چھوٹی برادری والا سمجھ کے، انہوں معاشرے دے اندر تسی غریب سمجھ کے ادا مذاق اڑاڑے ہو۔ اگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ رب نے مرداں دا ذکر علیحدہ فرمایا، عورتاں دا ذکر علیحدہ فرما چھڑیا، تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ اس دے اندر تقید آ جائے، تاکہ اس دے اندر ذرا وضاحت ہو جائے، کہ بیبیاں نہ سمجھن کے بندیاں نو حکم ہے اسی جنہ مرضی مذاق اڑائی جائیے، جنہ مرضی اپنے گھر دے اندر اپنے دوسرے جڑے رہن والے نے انہاں دا مذاق اڑائیے۔ اج ساڈے کرنج کی ہو رہا ہے؟ درانی جٹھانی دا مذاق اڑا رہی ہے، جٹھانی درانی دا مذاق اڑا رہی ہے، نندا پرجائیاں دا مذاق اڑا رہی نے، ایک دوسرے نو نیچے گران دی کوشش کر دینے، اور بات تو تک کہ سساں اپنیاں نواں دا مذاق اڑاندیاں نے، نواں اپنیاں سساں دا مذاق اڑاندیاں نے۔ نا 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 میرے بھائی، اے تے رشتے بڑے قریب نے، اے تے رشتیاں دی بڑی عزت توقیر ہے، انہاں رشتیاں دا بڑا ادب تے احترام ہے، رب نے بڑیاں انہاں نو عزتاں دتیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سمجھ فرما جو من لم یرحم صغیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا۔ کائنات دے لوگو اے بات ذہن دے اندر رکھ لو، جڑا بندہ چھوٹیاں دے نال رحم نہیں کردا، چھوٹیاں دے نال شفقت نہیں کردا، چھوٹیاں دے نال محبت نال پیش نہیں آندا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، اور بڑیاں دی عزت نہیں کردا، احترام نہیں کردا، انہاں دا ادب نہیں کردا، فلیس منا، او دا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں، او مومن کہلوان دا حقدار نہیں۔ اللہ فرماندے نے ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسىٰ أن يكن خيرا منهن۔ جنہ عورتاں دا تسی مذاق اڑا رہی ہو، تواڈے رشتے دے اندر کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، گھر دے اندر او دا جڑا سٹیٹس ہے، او دا مقام چھوٹا ہوئے گا، لیکن رب دی نظر دے اندر او دا مقام چھوٹا نہیں۔ رب نے دے پیمانہ ہی وکھرا رکھ چھڑے ہے، رب نے ترکڑی ہوئی وکھری رکھی ہے، رب نے ترازو ہی وکھرا رکھ چھڑے ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی وڈا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، رب دی نظر دے اندر سب تو بہتر کیڑا ہے، جڑا احترام والا، تعظیم والا کیڑا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب دی نظر دے اندر جڑا زیادہ متقی تے زیادہ پرہیزگار ہے، رب دی نظر دے اندر جڑا زیادہ نیک ہے تے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ نو او بندہ زیادہ پسند ہے۔ او بات دی طرف آ جاؤ، فرمایا وَلَوْ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ جنہاں نو تسی مذاق دا
محور بنا رہی ہیں وہ جنہ دا تسی مذاق کر رہی ہو. پتہ نہیں رب دی نظر دے اندر انہاں دا کتنا کو زیادہ مقام ہے, کتنا کو زیادہ مرتبہ ہے. مینوں یاد آیا صحابی رسول ان درخت تے چڑھے ہوئے نے, لتاں پتلیاں پتلیاں, صحابہ دیکھ کے ہسن لگ پے, آئے ہائے. یعنی انسان ہے, فطرت ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں دیاں لتاں بریک نے, بالکل بریک نے, انہاں دا مذاق نہ اڑاؤ. پتہ نہیں رب دے دربار دے اندر انہاں دی کتنی کو قدر و منزلت ہے. اللہ اکبر. آؤ بات سمجھ نہیں آئی, قرآن دی تلاوت سن دے جاؤ اور اپنے رب نال وعدہ کرو کہ اسی کسے دا مذاق نہیں اڑانا, کسے دی تضحیق نہیں کرنی, کسے نو گران دی کوشش نہیں کرنی. اللہ کی فرما رہے نے, فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تے ایک دوسرے تے فرمایا اپنی جاناں دے اتے عیب نہ لاؤ. یعنی اپنی جان تے کون عیب لاندا ہے؟ رب نے مومناں نو فرمایا مومن جڑا کل جسدی ایک جسم دی مانند ہے. عیب تسی دوسرے تے لا رہے ہو, تسی او تے نہیں لا رہے, تسی اپنے آپ نو عیب زدہ کر رہے ہو. جدو بندہ کسے دی تحقیق کردا ہے, کسے دا مذاق اڑاندا ہے, کسے نال غلط رویے نہ پیش آندا ہے, سب تو پہلا او دی اپنی عزت غارت ہوندی ہے. سب تو پہلا کسے بندے دی بڑی عزت ہے نا تہاڈی نظر چ اندر, اگر وہ گفتگو کردا ہے, کسے دا مذاق اڑان دی کوشش کردا ہے, کسے دے بارے کچھ بھی کہندا ہے, غلط لفظ نہ بولدا ہے, تسی کی آندے ہو یار بندہ تے میں بڑا سیانا سمجھنا سا, میں تے اینوں بڑا دنا سمجھنا سا, عقل والا سمجھنا سا, لیکن اے تے عجیب بندہ ہے, او فلاں بندے دے بارے ایویں اپنی زبان تو ایسے الفاظ ادا کر رہے سی. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ نو عیب نہ لگاؤ, اپنیاں جاناں دے اتے عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تے ایک دوسرے دے نا جڑے نے غلط نہ رکھو, پٹھے نہ پاؤ. اللہ اکبر. ایدی تشریح اگر پڑھیے, کسے دی اگر لت خراب ہے, کسے دی اکھ خراب ہے, کسے دی کوئی عیب ہے, کوئی قد چھوٹے والا ہے, کوئی لمبے والا ہے, اگر لمبی تشریح کرتے جائیے وقت بڑا چاہیے. میں ایک چھوٹا جا کلی عرض کرتا جاؤں. آقا علیہ السلام ایسا مذاق کرن دی اجازت نہیں دیتی جدی وجہ تو اگلا بندہ غصہ کرے, ناپسندیدگی دا اظہار کرے. مثال دے طور پہ اگر کوئی لت خراب ہے, تسی انہوں لنگڑا کہ وہ پسند نہیں کرے گا, اس دے اندر احساس کمتری پیدا ہوئے گی. کہ کوئی نبین ہے, تسی انہوں انا کہو انہوں پسند نہیں آئے گا. کوئی گنجا انہوں تسی گنجا کہو گے انہوں پسند نہیں آئے گا. کوئی لمبا زیادہ ہے انہوں لمبو کہو گے انہوں پسند نہیں آئے گا. کسی دا قد چھوٹا ہے, تسی انہوں چھوٹے قد دے نال کوئی بھی لفظ نال پکارو گے انہوں وہ بات پسند نہیں آئے گی. میرا رب نے نہ سارے القاب تو پکارن تو منع فرمایا. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. رب فرماندے نے تسی کسے دے اتے عیب لاندے ہو, کسے دے نا پٹھا بلاندے ہو, کسے نو تسی حقیر کرن دی کوشش کردے ہو, یاد رکھیا جے تسی اپنے آپ نو مومن کہلا رہے ہو. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ. ترجمہ سنیا جائے, کتنا ہی برا نام ہے, کتنا ہی برا نام ہے. کیڑا؟ اسم الفسوق. کہ توانو فاسق کیا جائے, اور کدو فاسق کیا جائے. کافرانو فاسق کہہ لینا, منافقانو فاسق کہہ لینا, مشرکانو فاسق کہہ لینا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہی فاسق نے کیونکہ نافرمانیاں کردے نے.
فرمایا جدو مومن ہو جائے اپنے آپ نو مسلمان کہلوائے کلمہ پڑھ لوے رب نے دی تفصیل بیان فرما چھڑی ہے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لے آن تو بعد کسے نو فاسق دا درجہ مل جائے کتنا ہی برا نام ہے یعنی تسی کسے دا نام رکھو کوئی بھی نام رکھو تسی اپنے دل دی تسکین واسطے اپنے ذہن دے جڑا غبار ہے جڑا دل دے اندر ایک غصہ ہے اس نو ٹھنڈا کرن واسطے کسے دی تحقیق کرو تذلیل کرو انہوں چھوٹیاں دے خان دی کوشش کرو میرے بھائی دنیا دے اندر کر لو گے اپنے سامنے کر لو گے ایک دو بندے دے سامنے کر لو گے اپنے کسے دوستاں دے سامنے کر لو گے وہ بات ختم لیکن رب دے کاغذاں دے اندر اللہ کی فرما رہے ہیں کہ میں جڑا اس بندے دا نام رکھیا اور نام کی ہے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان رب دے کاغذاں دے اندر وہ بندہ فاسق ہے رب دے فاضے دے اندر رب نے انہاں دی صف جڑی ہے او دی درجہ بندی جڑی ہے او دا مقام جڑا ہے فاسقاں دے اندر رکھ چھڑیا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جڑا بندہ اس توبہ نہیں کردا اس نا گناہاں تو بچدا نہیں جڑا بندہ اس جرم تو بعد توبہ نہیں کردا اللہ فرماندے ہیں وہ بندہ ظالم ہے میں عرض کردا جاواں فاسق دا درجہ پتہ کی ہے ایسی صورت دے اندر پیچھے اللہ نے ایمان والے نے کچھ نشانیاں بیان کیتیاں اور اس دے اندر ایک درجہ بیان کیتا اللہ اکبر اللہ کی فرما رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر ولکن لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان رب نے 3 درجے بیان کیتے نے سب تو پہلے کیڑا ہے کفر دا سرے تو انکار کر دینا اور دوسرا درجہ کیڑا ہے فاسقاں دا ایمان لے آندا ہے کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہوئے ہیں اپنے آپ نو مومن کہلوایا ہے دوسرا درجہ فاسقاں دا ہے اور رب نے جڑا بندہ مذاق کرے ناپ اٹھے رکھے عیب لگائے اور کسے دی تحقیر کرن دی کوشش کرے رب نے کہا وہ فاسق ہے پہلے کافرانہ درجہ اور اس تو بعد رب نے فاسقہ دا رکھا ہے والعصیان تیسرا درجہ رکھا ہے نافرمانہ دا جڑے غلطیاں کتائیاں ساڑھے کل ہوندی رہندیاں نے مسلمان لیکن جو بات سمجھانی چاہ رہے ہیں فرمایا ہے جڑا بندہ مذاق کردا ہے اور انہاں عادات دا مرتکب ہوندا ہے رب دی نظر دے اندر فاسق ہے اور جڑا فاسق ہے وہ کتنا برا نام ہے ایمان لیان تو بعد ایک بندہ مومن بھی ہوئے تو پھر انہوں فاسق کیا جائے اللہ اکبر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا میں عرض کر رہے ہیں رب نے تکبر تو منع فرمایا ہے غرور کرن تو منع کیتا ہے رب نے اپنے آپ نو اللہ سمجھن تو بڑا منع فرمایا ہے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اللہ فرماندے نے زمین تے چلو
تکبر نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ دے تسی آسمان دیاں پہاڑاں دیاں بلندیاں نو تسی چھو سکتے ہو، نہ تسی زمین نو تسی کھول سکتے ہو. میرے بھائی میرے برادر، تسی کدی غور کیتے جدو پہاڑ تے چڑھی دے ایتھے گئے نا اسی سعودی عرب دے اندر، اللہ سب نو مکے اور مدینے دی زیارت نصیب فرمائے. اچھا اسی گئے اتھے تے جدوں اتھے چڑھے نا جبل رحمت دے اتے، او دے کی ہوندا ہے جدوں تسی چڑھ دے ہو تسی جھک جاندے ہو. جدوں اوپر چڑھی دے جھک کے چڑھی دے بندہ اپنے آپ نو اگے لے جاندا ہے، اور جدوں نیچے اتری دے انج پیچھے ہو جائیدا ہے. اللہ اکبر، اکڑ جائیدا ہے. اور پہلے اگر کوشش کرنے کہ اگے لت جائے، پھر اس تو بعد باقی جسم دا حصہ جائے تاکہ بیلنس جیڑا آؤٹ نہ ہوئے، نیچے نہ گر جائیے. میرے بھائی میرے برادر، رب اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جدو تسی زمین دے اوپر نرمی نال چلو گے، اپنے آپ نو بڑے سنبھل کے چلو گے تے رب تانوں بلندیاں عطا کرن گے. اور جدو تسی بلندیاں جدو پانیاں نے پھر تانوں جھک کے چلنا پوے گا. بڑیاں مثالاں نے درخت دی مثال بھی دتی جاندی ہے. میں بات نو کے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہ. رب نے قرآن دے اندر فرمایا اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو. ہن ذرا انہاں دا انجام ویلے یقیے. اللہ قرآن کی فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فرمایا جڑا بندہ اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلاندا ہے، باطل الحق یعنی حق نو جھٹلا چھڑدا ہے، او غمت الناس لوگاں دی تحقیق کردا ہے تکبر کردے ہویا. واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. او دے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے. آؤ تشریح سن لئیے. جدو بندہ کوئی فوت ہوندا ہے فرشتے روح نو قبض کردے نے. ہن جدو فرشتے روح نو قبض کردے نے نا وہ لے کے جاندے نے آسمان دی طرف. او تسی آیت سنیے جدو نیک بندہ فوت ہوندا ہے فرشتے کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نیک روے چل اپنے رب دی طرف خوشی دے نال ہس دیاں کھیڑ دیاں چل چلیے. اللہ اکبر. تے چاہے روح بد ہوئے چاہے نیک ہوئے فرشتے روح نو پھڑ دے نے آسمان دی طرف لے کے چل پیندے نے. ہن آسمان دے دروازے 3 مواقعوں دے کھول دے نے. پہلا موقع کیڑا ہے جدو رب دے اگے دعا کیتی جاندی ہے. آسمان دا حدیث تے آندے نا اللہ پچھلے پیر آسمان دنیا تے آندے نے جدو بندے دی دعا جڑی ہے رب دے کول جاندی ہے آسمان دے دروازے کھلدے جاندے نے، رب دے عرش نال ٹکراندی ہے. اور مظلوم دی دعا جدو مظلوم دعا کردا ہے او دی دعا بھی رب دے عرش دے نال ٹکراندی ہے. پتہ اے چلیا آسمان دے دروازے ایک ادو کھلدے نے جدوں بندہ رب اگے دعا کردا ہے. دوسرا موقع کدوں ہے جدو بندہ نیک اعمال کردا ہے. اور تیسرا موقع جدو بندے دی روح پرواز ہوندی ہے. تے نیک بندے دی روح کی ہے جدو پرواز ہوندی ہے فرشتے پھڑ دے نے آسمان دی طرف لے کے جاندے نے. پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا
یعنی آسمان دے دروازے کھولتے جاندے نے، استقبال کرتے جاندے نے، خوش آمدید کہندے جاندے نے، مرحبا مرحبا دیاں صداواں بلند کرتے جاندے نے، پروٹوکول دیندے جاندے نے، اور روح کتے پہنچ جاندی ہے؟ علیین مقام دے اتے۔ رب نے جڑا مقام نیکاں دا رکھیا، بلند مقام علیین، قرآن دے اندر آندا ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اور جڑے بدروہاں نے جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے، متکبرین دا، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے اور مذاق اور ٹھٹھا کرنے والے، اللہ فرماندے نے لا تفتح لہم ابواب السماء، ان واسطے آسمان دے دروازے کھولے نہیں جان گے۔ فرشتے روحاں نو پھڑیا ہے، لے کے اوپر گئے نے، اور حدیث دے اندر آندا ہے اتنی بدبو، اتنی بدبو، اتنی او دے اندروں سمیل آ رہی ہے جس طرح آج کوئی مردار مریا ہوئے نا، تسی یار ایتے نہیں دیکھ دے، کوئی اوجری سٹ جاندہ ہے، کوئی سری سٹ جاندہ ہے، اور او دی سمیل کتنی زیادہ ہوندی ہے۔ خود ہی اندازہ کرو کہ اگر کوئی بندہ مریا ہوئے یا کوئی جانور مریا ہوئے یا کتا کوئی چوہا مریا ہوئے تے اتنے گزریا نہیں جاندہ، تے اگر جسم وڈا ہوئے تے پھر تے او دی سمیل اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث دے اندر آندے فرشتے آسمان دی طرف روح لے کے آندے نے، جدوں روح لے کے آندے نے، آسمان دے فرشتے جڑے آندے نے ایک ہی چک لے آئے ہو، اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، انہاں واسطے فرشتے آسمان دے دروازے نہیں کھولن گے۔ اور پتہ کی ہوئے گا؟ اللہ 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 اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ سانو انہاں لوگاں تو محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آسمان تو روح نو سٹ دیتا جائے گا۔ یعنی تسی بڑے اہتمام نال کوئی چیز لے کے جاؤ، اگو قبول نہ ہوئے، دل کا چک کے سٹیے انہوں، دنیا دا تن دسنا پیا۔ جدو فرشتے روح نو لے کے گئے، آسمان دے دروازے ہی نہیں کھلے، فرشتے ان کی کریے، لو جی پھڑ کے سٹو زمین دے اتے، زمین دے اتے انہوں سٹ دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے آسمان تو روح نو جدو سٹیا جائے گا، سدھی روح آ کے سجین مقام دے اندر چلی جائے گی، جہنمیاں دا مقام جڑا ہے رب نے رکھیا ہویا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اللہ نیکانو جڑائے نعمتان دے اندر رکھن گے، ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین۔ جڑے نیک نے انہوں اللہ علیین دے اندر رکھن گے، تے بد جڑے نے، فاسق جڑے نے، منافق جڑے نے، اور جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے نے، اور متکبرین جڑے نے، تکبر کرنے والے نے، رب انہوں سجین دے اندر پھینک دیں گے۔ اچھا جدو سجین دے اندر پھینکیا جائے گا، ہن آؤ قیامت دا منظر تو پیش کردا جاواں۔ فرمایا اس آیت دی تشریح دے اندر فرمایا ولا يدخلون الجنہ، جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکن گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ فرماندے نے جنی دیر تک ایک اونٹ جڑا نا، اونٹ وہ ساڈے کیا جاندہ ہے نا، چھڈو کی مثال کرنی ہے، اونٹ جڑا نا، اونٹ سوئی دے نکے دے اندر جب تک نہ گزر جائے تاگا گزارنا اوکھا ہوندہ ہے۔ تسی ویکھیا ہوئے گا گھراں دے اندر میری والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نا نظر کمزور ہے، تاگا نہیں سی پایا جاندہ، کدی میں ڈال کے دینا، کدی کسی نے ڈال کے دینا۔ میں عرض کر رہے ہیں سوئی دے نکے دے اندر بریک جا داگا او ہر بندہ نہیں ڈال سکتا، جی تھوڑی جی نظر کمزور نکا نظر نہیں آندا۔ رب نے مثال ہو دیتی ہے، فرمایا جب تک سوئی دے وچوں اونٹ نہ گزر جائے، سوئی دے نکے جو سوئی دے سوراخ دے وچوں اونٹ نہ گزر جائے، اگر اونٹ نہیں گزر سکتا تو سمجھو جنت دے اندر بھی لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ مذاق کرنا کوئی ایویں بات ہے؟ کسے دی تحقیق کرنا، تذلیل کرنا کسے نو ایویں او دے مذاق اڑائی جانا ایویں دی گل ہے، اور عیب زنی کرنا، تہمتاں لانا،
اور پٹھے نہ رکھنا میرے بھائی اے چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے رب دے دربار دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے تکبر کرنے والے نے، غرور کرنے والے نے، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نوں لے کے آیا جائے گا، اور شکل پتہ کیڑی ہوئے گی؟ اللہ اکبر، چھوٹیاں چھوٹیاں، اے کیڑی نہیں، چونٹی جنوں کہا جاندہ ہے، چونٹی، اللہ اکبر، جڑی نظر بھی نہیں آندی، پتہ بھی نہیں چلدا۔ بعض دفعہ وہ ککیاں کیڑیاں نے انہاں دا کول پھردیاں ہوندیاں سن نظر نہیں آندیاں کیونکہ رنگ ملدا جلدا ہوندا ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے متکبرین جڑے نے چونٹیاں دی شکل دے اندر فرشتے انہاں نوں لے کے آن کے پاؤں دے اندر لوگاں دے پیراں دے تھلے مسلیاں جا رہیاں ان گیاں، انہاں نوں ہانکیاں جا رہا ہوئے گا، انہاں نوں لے کے آیا جا رہا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں نوں ہانک کے جہنم دے اندر جڑا انہاں نوں ڈال دتا جائے گا۔ یعنی فرمایا دنیا دے اندر کی کہندے سن؟ اسی بڑے آلہ، بڑیاں طاقتاں، اچھی برادری اور بڑا پیسہ، عہدہ، حکومت، یعنی اپنا لیول کسے دوجے بندے نو کول بہنا انہاں نو پسند نہیں سی ہوندا کہ اے کی ہو سکتا ہے کہ اسی ایڈا ساڈا سٹیٹس اچا، محلے دا غریب بندہ ساڈے نال بیٹھ کے روٹی کھائے، نہ نہ نہ، علاج ساڈا محلے دا بندہ جڑے ہسپتال چ میں کراواں اوتھے ہی غریب کروائے، نہ نہ، اے کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ضرور پھڑے گا انشاءاللہ انہاں لوگاں نوں جنہاں نے ظلم کیتا ہے۔ او ایک کارڈ بنیا سی، او کی انہوں نے صحت کارڈ، مینوں حکومت نہ کوئی غرض نہیں، جڑی مرضی حکومت ہوئے، لیکن کی سی ڈاکٹر اسپتال فلاں فلاں جتھے امیراں دا علاج ہوندا ہے، ایک بیڈ تے چودھری صاحب ایم پی اے ایم این اے کاروباری بندہ پیا، دوجے بیڈ تے محلے دا غریب بندہ پیا، علاج برابر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہاں ظالماں نے آ کے ختم کر چھڈیا ہے۔ چلو تسی پھر رولو سول ہسپتال دے اندر وہ آپریشن دا ٹائم لین جاؤ، وہ سال سال دا ٹائم دے چھڑتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ جی کرپشن بڑی سی، کرپشن بڑی سی جی اے ہسپتالاں چ۔ کیوں کرپشن سی؟ غریباں نوں عزت مل رہی سی، کرپشن تاں سی غریباں نوں مقام مل رہا سی، وہ برابری دی ایک صورتحال پیدا ہو رہی سی، لہذا سانوں قبول نہیں غریب ہمیشہ سول جی جا کے ذلیل ہون۔ ساڈے نال کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی تے بڑے اعلیٰ تے افضل ہاں، ساڈے تے کاروبار نے، ساڈا سٹیٹس بڑا اونچا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، کل قیامت نوں ایسی ذہنیت رکھنے والے، ایسے ظالم اور متکبر لوگ رب انہاں نوں کیڑیاں دی شکل دے اندر لے کے آن کے، ظالماں دنیا دے اندر تو اپنے آپ نوں اونچا سمجھنے سا، اج تینوں میں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جنوں جڑی نظر بھی نہیں سی آندی، دنیا دے اندر پیراں دے تھلے مسلی جا رہی سی، اور کیڑیاں دی شکل دے اندر لے کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، تکبر کرنا، غرور کرنا رب نو بالکل پسند نہیں۔ اپنے ذہن صاف کر لو، اپنی ذہن سازی کر لو، کسے بھلیکھے دے اندر ہی نہ ماریا جائے جے، نہ علم دا تکبر، نہ عہدے دا تکبر، نہ مال دا تکبر، نہ کسی اور چیز دا تکبر۔ رب نو کوئی تکبر پسند نہیں۔ مینوں یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نہ امیر المومنین نے ایک دن نہ ممبر تے کھڑے ہوئے، آ کے اندے نے اے میرے ساتھیو، اللہ اکبر، ایک وقت او سی کہ عمر اجرت دے اتے مزدوری دے اوپر لوکاں دیاں بکریاں چرایا کرتا سی، اور ایک وقت او ہے کہ رب نے امیر المومنین بنا دیتا ہے۔ میں اپنا وہ وقت نہیں بھولتا۔ اور مینوں یاد آیا ایک واقعہ میں پڑھ رہا سا، اللہ سلطان محمود غزنوی ادا ایک ملازم ہوندا سی، بعد وزیر دا درجہ بھی دیتا، ایاز نام سی ہوتا، انہوں بڑی سلطان محمود غزنوی بڑی انہوں عزت دیندا سی، کیونکہ وہ بڑا کار خیر سی، جو بھی سمجھ لو انہوں اعتماد والا آدمی سی، دوجے وزیراں چی مشیراں چودے بارے طرح طرح دی گفتگو آوے کرے۔ اچھا وہ سلطان ایاز جیڑا ہے نا، انہیں ایک اپنا ایک رکھیا ہویا سی باری، یا اپنا ایک سیف رکھی سی، وہ ہر روز جا کے نا اس دے اندر
کچھ چیزاں دیکھدا تھوڑی دیر ٹھہردا پھر آ جاندا۔ دوسرے وزیراں مشیراں نے شکایت لائی بادشاہ سلامت اے تھوڑی دولت چوری کر کے فلاں فلاں نے بڑیاں لکا کے چیزاں رکھیاں نے، جا کے گندا گندا ہے پھر آ جاندا ہے۔ شکایت لگی بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر ہے واقعہ نقل کرتے ہیں، بادشاہ نے بلا لیا، صلاح الدین محمود غزنوی نے بلا لیا، ہاں بھائی ایاز ہے تیری شکایت آئی ہے کہ تو نے مال دولت کوئی رکھیا اتنے جا کے گندا رہنا ہے، وہ لیا ادھر آلے تلاشی تے لو۔ تلاشی لئی گئی، اس دے اندروں کی نکلے اللہ اکبر، پاٹے پرانے کپڑے، جتی چوٹی ایک پارٹی پرانی جی جتی، اللہ اکبر، ٹوٹی پھٹی، اور کچھ او چیزاں جیڑیاں غریبی دے دور دے اندر استعمال کردا سی۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم فرماندے نے انہوں پوچھا گیا اے کی تو جا کے ویکھنا سے؟ اندھے اج میں اپنا پروٹوکول دیکھنا، اپنے ارد گرد افواج نو دیکھنا، عیشو عشرت دا سامان دیکھنا تے اپنا دماغ ٹھیک کرن واسطے اتھے پہنچ جانا تاکہ میرے سامنے میری حالت آ جائے جیڑا میں وقت گزار کے آیا ہوا، میرا دماغ خراب نہ ہوئے، میرے دماغ دے اندر میرے ذہن دے اندر تکبر پیدا نہ ہوئے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے نیک لوگاں دے قصے نے، نیک لوگاں دیاں عادات نے، کو اپنا پیڑا وقت جیڑا برا وقت جیڑا کمزور وقت ہے انہوں پول دے نہیں، رب مرتبہ مقام عطا کر دے تے اس نو ذہن جے رکھ دینے۔ تے اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے، فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ اللہ فرماندے نے جنیا دیر تک اونٹ سوئی دے نکے دے اندر داخل نہ ہو جائے اونی دیر تک جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پتہ لگ گیا جنت دے اندر انہاں داخل نہیں ہونا، ہن جدوں اللہ جہنم دے اندر داخل کر دیں گے، فرمایا اتھے انہاں دا کی مقام ہوئے گا، انہاں دے نال کس قسم دا سلوک کیتا جائے گا۔ فرمایا لہم من جہنم مہاد، مہد کہندے نے گود نو، مہاد کی ہو گیا بچھونا بستر۔ فرمایا لہم من جہنم مہاد، انہاں دا جہنم دے اندر جڑا بسترا ہوئے گا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، تے جڑا ہوتے پردہ ہوئے گا، جڑا انہاں دے اوپر پردہ کی کہندے نے گواش میں نے ہوندہ ہے ڈامپ لینا، جس طرح ہوندہ ہے کہ شاوت ان پہلے اس بارے دے اندر آیا انہاں دی اکھاں دے پردہ ہوئے گا، او دے وچوں یہ گواش ڈامپنا، کمبل لے لو، رضائی لے لو، چادر لے لو، کوئی بھی چیز بندہ جو لے لے ڈامپیا جاندا ہے۔ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ اللہ انہاں دا بچھونا وی تے انہاں دا اوڑنا وی، انہاں دے نیچے جڑا گدا ہے او وی تے انہاں دے اوپر جڑا کمبل ہے چادر ہے او وی جہنم دی اگ دی انہاں نو دین گے۔ اے ظالماں دنیا دے اندر میرے بندیاں نو ستان والے آ، میرے بندیاں دا مذاق اڑان والے آ، میرے بندیاں دی تحقیق کرنے والے آ، میرے بندیاں نو ذلیل کرنے والے آ، اے ظالماں مجرمہ تیرا انجام اج میں کیتا ہے کہ تیرا بستر جڑا جہنم دا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے رب دیاں تقسیماں نے، رب کسے نو مرتبہ اللہ دے دے، کسے نو نیچا دے دے، کسے نو دولت زیادہ دے دے، کسے نو کم دے دے، رب دیاں تقسیماں تے راضی ہونا چاہیے۔ وہ کسے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، ہاتھ لایا میلے ہون کئی، اللہ اکبر، رب دیاں تقسیماں نے، کسے نو کالا، کسے نو گورا، کسے نو چھوٹا، کسے نو لمبا، کسے نو مالدار، کسے نو غریب۔ مولانا دی ترجمانی بڑی کر رہے نے، فرمایا ہاتھ لایا میلے ہوندے کوئی
تے کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتے ہی نصیباں والے نے کتے لسی پینو نو ملدی نہیں تے کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے مولانا فرماندے نے کتے تانگے لئی کرایہ نہیں اچھا جدو میں چھوٹا ہونا تھا نا مدرسے جانا کرنا اللہ وہ تانگے ہوندے سن مینوں یاد آیا اتنے امین صاحب بیٹھے انہاں دا بھی تانگا ہوندا سی کدی کدی انہاں نال ٹر جانا تانگے ہوندے سن کئی میں ویکھے میرے کو بھی کدی کرایا نہیں سی ہوندا پیدل ٹر جانا کرنا ادو کوئی حالات اچھے نہیں سن ہوندے تے کئیاں نے وچاریاں نے تانگے دے نہ پیسے ہونے ادو کرایہ بھی 30 روپیہ ہوندا سی تے پیدل جاندے ہونے کرنا سیر پھاٹک دے ہوتے اللہ اللہ راستے دے اندر میں دیکھنا غریباں نوں ہتھاں اندر ٹفن پھڑے روٹی پھڑی پونیاں دے اندر لویٹیاں ہونیاں کرنیاں تے اپنے کماں کاراں دے جاندے ہونا کرنا راہ دے اندر دیکھنا کہ نہ بیچاریاں کو کرایہ نہیں تے پیدل جا رہے نے تے مولانا ترجمہ نہیں کر رہے نے کسے کو ٹانگے لئی کرایہ نہیں کوئی بے جہازی اڈے نے مولانا فرماندے نے کتے سونا 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 ہے کتے سونا 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 ہے سمجھ نہیں آندی اتھے پائیے تسی ویکھیا کسے امیراں نوں انہاں سونے نال لدیاں ہوندیاں نے سمجھ نہیں آندی ہوندی کتے کتے سونا کو جگہ رہ نہ جائے مولانا فرما رہے نے کتے سونا 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 اے کتے کنا وچ نہ والے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله تمام دوست احباب بڑے پیار اور محبت دے نال اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تے درود و سلام بھیجو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
إقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. तमाम अहबाब सफ़ानू दुरुस्त कर लो, साथ साथ मिल जाओ। अल्लाह अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله جل مسلمان بما صرف الشفاء كاملا أجل غفر वो पैगाम आए हैं दुआ वास्ते कि दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें भी बीमार जो अजीज़ों कारम ने अल्लाह ताला उन्हें से कामयाब आजिरा अता फरमाए। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमाए। अल्लाह सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ईमान वाली सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह जो मुसलमान फौत हो चुके हैं या अल्लाह सब की कब्र मुनव्वर फरमा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना। अल्लाह वास्ते सदका जारिया बना। अल्लाह जो मुसलमान कारोबारी मोहब्बत के अंदर परेशान है अल्लाह अपनी रहमत के नाल बेहतर रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह उनके पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून का अता फरमा। अल्लाह ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुश्मनों को ज़लील व ख़वार फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन दे, शाम दे, अल्लाह
دنیا کے جس اس کونے دے اندر مسلمان جرم دا شکار ہیں اللہ سب کی اپنی رحمت دا مدد فرما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم